نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف ہے، اور آیت نمبر 76 ہم لوگوں نے کی تھی، اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے ہر طرح کی ان پہ حجت پوری کر دی، کنی کہ ان کو خبردار کر دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی کہ کسی طرح یہ سب لوگ جو ہے رائے راست پر آ جائیں، اور اگر اپنا نقصان کرتے ہیں تو یہ قصور ان کا ہے، اور کانوا ہم الظالمین، تو یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 77 سے شروع کرتے ہیں۔ اور نادو، نادو ندا سے ہے پکارنا، وہ پکاریں گے، یا مالکو، یا مالک، اے مالک، لی یقدی۔ اب یہ جو مالک ہے نا، یہ جہنم کا دروغہ کا نام ہے۔ یہاں پہ جو آیت نمبر 77 سے بات شروع ہو رہی ہے، یا مالکو لیقضی، قضا سے ہے کہ البتہ فیصلہ کر دے، یا چاہیے کہ فیصلہ کر دے، علینا ہم پر، ربو کا، تیرے رب کا، قولا وہ کہے گا، انکم بے شک تم ماکسون، قولا وہ کہے گا، انکم بے شک ہم، ماکسون بے شک تم ہمیشہ رہو گے۔ اب با محاورہ آیت نمبر 77، اور پکاریں گے اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ تو یہاں یا مالک جو ہے یہ جہنم کا دروغہ ہے، اور جب مجرمین دوزخ کے عذاب سے گھبرا کے دوزخ کے جو گارڈ ہوگا اسے فریاد کریں گے کہ ہمیں موت دے دی جائے، تو وہ گارڈ کہے گا کہ اللہ کی طرف سے جواب دے گا کہ ہم نے حقیقت حال تمہیں بتا دی تھی مگر تم نے پرواہ نہیں کی، آخرت پر ایمان نہیں لائے، اب اپنے اعمال کی سزا بھگتو۔ ابھی جو ہم نے آیت نمبر 76 پہ ریپیٹ کی کہ ہم نے تو اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، اور اہل دوزخ عذاب کی شدت میں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کمی اور کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور اٹرنل قسم کا عذاب ہوگا، تو وہ اتنا عذاب دے کے بکھلا جائیں گے، مایوس ہو کے دوزخ کے فرشتے جس کا نام مالک ہوگا پکار کے کہیں گے کہ مالک نہ ہمارے عذاب میں کمی ہوتی ہے نہ وقفہ پڑتا ہے، تو اپنے پروردگار سے کہ ہمیں ایک ہی دفعہ مار ڈالے اور یہ عذاب کا قصہ ختم ہو جائے۔ تو مالک کہے گا تمہارے جرائم کی سزا بہت طویل ہے، اور بہت طویل مدت بھی درکار ہے، لہٰذا مر جانے کا تصور ذہن سے نکال دو، اور تمہیں زندہ رکھ کر ہی سزا دی جائے گی، لہٰذا تمہیں یہی رہنا ہوگا اور زندہ ہی رکھا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم والی کیا بات ہے، جو ہم نے ظلم اپنے اوپر کیا کہ ہم سوچتے ہیں یہی دنیا ہے، یہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت ہی جنت ہے، اور اگر ہم نے نافرمانی میں اور جس کو کہتے ہیں زیادتی میں اپنی زندگیاں گزاری تو پھر کیا ہوگا، تو پھر یہ سچویشن آ جائے گی کہ اٹرنل عذاب ملے گا۔ اب یہ کلام دوزخ کے فرشتے مالک کا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہے، اور یہ بھی ایک اسکالرس کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی سخت سزا تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سچی باتیں تم سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور تمہاری اسی اکڑ کا یہ علاج کیا جا رہا ہے، یہ جو جہنم میں تمہیں اٹرنل رکھا گیا۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، قرآن میں آیا بار بار، اور آج کل کے زمانے میں کس طرح ہمارے پاس چینلز ہیں، ہمارے پاس اسکالرس کی سپیچز ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، تفاسیر ہیں، کس طرح سے آپ دیکھیں گھر گھر کہیں نہ کہیں ہمارے علاقے میں قرآن کلاس ہو رہی ہے، لیکن ہم سب منہ موڑے بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ جو تمہاری جو اکڑ ہے اس کا علاج یہی ہے کہ یہ تمہیں ایسی اٹرنل عذاب دیا جائے۔ انہم ماکثون، ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ لقد، البتہ تحقیق، جئناکم، ہم آئے تھے تمہارے پاس، بالحقی، حق کے ساتھ، ولیکن، اور لیکن، اکثرکم، تم میں سے اکثر، للحقی، حق سے، کارہون، کراہت سے ہے، کراہت کرتے تھے، ناخوش تھے، ناگوار لگتا تھا۔ آیت نمبر 78 کا با محاورہ، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ اب
وہ یہیں پہ بات اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے اور ہماری کتاب میں الحمدللہ قرآن مجید میں تمام چیزیں حق کی مینشن ہے، لیکن جب کبھی قرآن کلاس، جب کوئی قرآن کو سمجھنے کی بات کی جاتی رہی ہے تو اکثر کیا کر رہے ہیں، حق سے ناخوشی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو پن پوائنٹ پہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ ہماری قرآن کی اٹینڈنس ہی دیکھ لیں، الحمدللہ جب کلاس شروع کی تھی تو ماشاءاللہ کیا جو تھی، کم از کم 88 سے ابو لوگ تھے، اور پھر آہستہ آہستہ جس کو کہتے ہیں کبھی کم ہی ہوتے رہے، بڑھتے بڑے تو ہوئے نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم جہاں قرآن کی بات کی جاتی ہے، اور مجھے اپنی ایک ٹیچر کی بات یاد آتی ہے، وہ کہا کرتی تھی کہ اگر ان سے کوئی نہ کوئی ان سے فیس لے لی جائے نا تو پھر شاید لوگ اس چیز کو سیریس لیں کہ بھی ہم نے فیس پے کی ہوئی ہے تو وی ہیو ٹو کم یا وی ہیو ٹو اٹینڈ اٹ، اور کیونکہ یہ الحمدللہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے تو اس لیے لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور اس میں انٹرسٹ ہی نہیں شو کرتے، اس کو اپنے پریورٹی لیول پہ نہیں لے کے آتے، جیسے ہم اپنے گھر میں پریورٹی دیتے ہیں نا کہ کھانے کو، صفائی کو، اور بہت سی چیزوں کو۔ تو یہ ہماری روح کی غذا ہے بیسکلی، یہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن پہ عمل کرنا۔ تو یہاں پہ ایک سارٹ آف کا شکوہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ آیت نمبر 79، ام کیا، ابرمو، ابرمو ٹھہرا لی انہوں نے، ابرمو ہوتا ہے انہوں نے مضبوط ارادہ کیا، اسے یہ مراد ہے، امرن کوئی بات، فَإِنَّا تو ہم بھی مبریمون، ہم بھی ٹھہرانے والے ہیں، مقدر کرنے والے ہیں، تدبیر کو پختہ کر لینے والے، مضبوط کرنے والے، ٹھہرانے والے ہیں۔ اب کافروں کی بربادی کے لیے محکم تدبیر کرنے والے کو ابرام جو ہے نا اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 79، کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی تھی تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 79 اور پھر جو آگے 80 ہے اس میں اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو سرداران مکہ اپنی خفیہ مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اب جو کفار مکہ تھے ان کا اقدام یہ تھا کہ اسلام جو ہے کسی طور پر اس کی یہ پروان نہ چڑھے، اور اس دعوت کو روکنے کے لیے کبھی وہ قرآن اونچی آواز سے پڑھنے والے مسلمانوں پہ پابندی لگا دیتے تھے، کبھی اپنے آپ پر، اور کہتے تھے کہ ہماری غفلت اور سستی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، کبھی باہر سے مکہ آنے والوں سے ملاقاتیں کرتے اور کہتے کہ اس شخص کے قریب بھی نہ جانا جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے کیونکہ یہ رشتہ داروں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، انہی کے نیگیٹو پروپوگیٹ کرتے تھے، اور کبھی پیغمبر اسلام کو مار ڈالنے کی نعوذ باللہ تدبیریں کرتے تھے۔ غرض اس جملے میں کفار مکہ کی تمام سازشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی تدبیر سوچتے تھے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ان کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی تھی، تاکہ ان کی سب تدبیریں ناکام ہوگی اور ان کے سینے جلتے رہیں گے اور اسلام انشاءاللہ تعالیٰ غالب ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 80، ام کیا، یحسبون، یحسبون میں لفظ آ رہا ہے حساب، کیا یہ، اور مراد ہے گمان یا خیال کرنا، کیا وہ خیال کرتے ہیں انا کہ ہم لا نہیں، نسمعو ہم نہیں سنتے، سرہم سر پوشیدہ، ہم ان کی پوشیدہ باتیں، ان کے بھید، سیکرٹس، وَنَجْوَاهُمْ، اب یہاں نجوا، نجوا کہتے ہیں، یہ پہلے بھی لفظ ہے، وَنَجْوَاهُمْ ان کی سرگوشیاں، یہ سورہ مجادلہ میں تھا، ہاں جی اس میں تھا نجواہم کہ ان کی سرگوشیاں، مجلس کے جو آداب تھے، وہ نجواہم اور ان کی سرگوشیاں، بلا ہاں کیوں نہیں، ورسولنا اور فرشتے ہمارے، لا دیہم ان کے پاس، یکتبون کتب ہوتا ہے لکھنا، لکھتے ہیں۔ با محاورہ آیت نمبر 80، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی خفیہ تدبیروں کی ناکامی کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ جنہیں اپنی خفیہ تدبیریں سمجھ رہے تھے وہ خفیہ نہیں ہوتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ
ظاہرہ و بطنہ، اللہ تعالیٰ ظاہر باتیں بھی جانتا ہے، پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام خفیہ مشورے، ان کی گفتگو، ان کی سازشیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، اور پھر ہمارے فرشتے یہ سب چیزیں ریکارڈ بھی کر رہے تھے، جو قیامت کے دن ہم ان کے سامنے لا رکھیں گے۔ آپ ایز اے ایمان ہمیں پتہ نا کرامن کاتبین فرشتے ہیں، جو ایک نیکی کی باتیں لکھ رہا ہوتا ہے اور ایک ہماری بدی کی باتیں لکھ رہا ہوتا ہے، تو ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ تو یہ جتنی بھی سرگوشیاں کر لیں، جتنے بھی پلانز کر لیں، اللہ سب جانتا ہے اور سب پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور اگر وہ ان کو فوراً نہیں پکڑا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قانون مہلت ہے، یہ ڈھیل دی گئی ہے کہ شاید میرے بندے سدھر جائیں، توبہ کر لیں اور واپس اللہ کو رجوع کر لیں۔ اچھا، ویسے بھی سرگوشی کرنا کیسا ہے؟ سرگوشی کرنا کیسا ہے؟ بیڈ مینرس، ویری بیڈ مینرز۔ ویری اور بیڈ. کہتے ہیں ہاں، اور یہ بھی سرگوشیاں بھی جو نا یہ شیطان کی چالوں میں سے ہے، وہ آپ کو سجاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ چار لوگ بیٹھے ہیں اور دو بندے آپس میں خسر خسر یا کوئی سرگوشی کو وسپرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تیسرا بندہ سمجھتا ہے شاید میرے متعلق بات کریں، ہو سکتا ہے اسی کے متعلق بات بھی کر رہے ہوں، لیکن دس اٹ لکس ویری بیڈ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو ذرا سا بھی، ایک کو دوسرے سے ذرا بھی برا گمان نہ ہو اور ایک دوسرے سے ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی کلیئر کٹ ہمیں ایتھکس سمجھاتے ہیں کہ بالکل ہمیں سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی کی بات میں سرگوشی جائز ہے، اور لیکن جہاں جہاں پلاننگ ہو رہی، تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے آئی اسٹل ریمبر کہ ہمارے جیسے کوئی فیملی میں کوئی گیٹ ٹوگیدر میں کوئی ہے تو دو کٹھی بیٹھ کے نا ایسی خام خواہی کسی کو دیکھ کے نا ہنسنا شروع کر دینا، اور بات کچھ ہونا دوسرے کو امبیرس کرنے کے لیے یا ویسے ہی۔ تو بہرحال یہ تو خیر جرنل ایک ایتھکس کی بات آ گئی کہ جو سرگوشی ہے، پاکیزہ بات میں کیسے سرگوشی ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ کسی کا آپ دوپٹہ تھوڑا سا سرک گیا ہے، یا آپ کا کچھ چیز لباس کی تھوڑی سی جیسے ہے، تو آپ اس کو سرگوشی کریں کہ ٹھیک کر لیں، یا آپ نیکی کی بات کی سرگوشی، کوئی صدقہ خیرات کا کوئی مشورہ دے دیں، کوئی نماز کی بات کر دیں کہ سب کے سامنے پبلکلی نہ کہیں، وہ جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، چلو جی اٹھو تسی جہنم سے جانا ہے، اٹھو نماز نہیں پڑھنی، یا سر نہیں، یعنی کہ آپ کچھ لوگ اس طریقے سے اسلام کی دعوت یا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان اسلام سے بھاگتا ہے۔ تو اس طرح پھر اس حساب میں پھر آپ نیکی کی سرگوشی کر سکتے ہیں آرام سے کہ وقت ہو گیا ہے، میرے خیال سے نماز نہ پڑھ لیں، یعنی کہ اس طرح سے آپ وہ سرگوشی جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن یہاں پہ اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تمام پلاننگز کو، سب کو وہ جانتے ہیں، اور نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ان کی ہر بات ریکارڈڈ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 81 کتبہ لکھی جاتی ہے۔ کل کہہ دو، ان اگر کانا ہو، للرحمانی رحمان کی، ولدن ولد اولاد، فانا تو میں، اول پہلا، العابدین عبادت کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 81 با محاورہ کہہ دو، اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اگر مجھے تمہاری یہ بات دل لگتی تو مجھے ایسا یقین حاصل ہو جاتا کہ یقیناً سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن یہ بات میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اور کائنات کا تصرف میں اس کا مطلب کسی کا کچھ اختیار ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کا نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ آیت نمبر 82 سبحانہ پاک ہے، رب السماواتی والارض رب آسمانوں کا اور زمین کا، رب العرشی اور مالک عرش کا، اما اس سے جو، یصفون یصفون صفت سے ہے یا وہ بیان کرتے ہیں، با محاورہ 82 یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ جو شرک کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نعوذ باللہ اولاد ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو آسمانوں کا، زمین کا، عرش کا مالک ہے، تمام کائنات، تمام مخلوقات، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، خالق ہے، اور بلکہ خالق کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے
کائنات کے تصرف میں کسی کا کچھ اختیار نہیں ہے. اب ایکچولی اللہ کی شروع سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جس پہ منکرین حق بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے. ایک تو اللہ کی وحدانیت پہ اور ایک آخرت پر. تو یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کو یہاں پہ چیلنج کیا جا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا سب کچھ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کے ہیلپرز ہوں گے. تو یہاں پہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تمام چیزیں یہ جو بیان کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت اونچا ہے اور خالق کائنات ہے. اور کائنات بھی وہ کہ ابھی تک تو ہم ایک زمین اور آسمان نہیں ڈسکور کر سکے. اور بقول اگر آپ ریسرچ والوں سے بھی پوچھیں، آپ سائنٹسٹ سے بھی پوچھیں، اور جو قرآن میں بھی بات آتی ہے 6-7 آسمان اور 7 زمینوں کی آتی ہے، تو اب وَلَا یعلم کتنی بڑی کائنات ہے اور اس کا پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے. آیت نمبر 83. فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دو ان کو. زر میں نے چھوڑ دو. یخوضو کہ وہ بحث و مباحثہ کرنا، ٹھیک ہے، کہ وہ بحث مباحثہ کریں گے. وہ یلعبو وہ کھیلتے ہیں، کھیل میں پڑے ہوئے. لعب سے لفظ نکلا ہے. حتی یہاں تک یلاقو لام اور قاف یہ ہے ملاقات سے، کہ وہ ملاقات کریں گے. مراد وہ دیکھ لیں گے، وہ پا لیں گے، وہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یلاقو یومہم یوم دن، ہم اپنے، الذی وہ جس کا یوعدون. اس میں آپ روٹ ورڈز کو دیکھیں، واؤ آئین دال، یعنی کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 83. یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں گے. اب کس دن کا وعدہ کیا گیا؟ وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ڈے آف ججمنٹ کا، قیامت کا جو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ آخرت جس دن ہمارا رزلٹ نکلے گا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان کو، کھیلنے دو. وہ کہتے ہیں نا دنیا 2 دن کی زندگی، کھا لے پی لے موج اڑا لے. تو کہتے ٹھیک ہے، اگر یہ بات نہیں سمجھ رہے تو ٹھیک ہے، ان کو اگنور کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بات سمجھنے والے ہوتے ہیں. اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی پیاری قرآنی میں دی ہے کہ جیسے ہم کھیت ہوتے ہیں نا، آپ کی زمینیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی. پانی جب بارش سے برستا ہے تو کچھ زمین زرخیز ہوتی ہے، وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے. کچھ ہوتی ہے کہ وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ بس وہ اوپر اوپر سے تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اور کچھ بارش جب اسی طرح پتھروں پہ پڑتی ہے تو وہ اس سے پھسل کے چلی جاتی ہے اور اس کے اندر نہیں جا سکتی. تو اسی طرح انسان کی دل بھی اسی کھیتیوں کی طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں کہ جیسے ہدایت کی بات ہوتی فوراً، جس کو کہتے ہیں نا کلک کرتی ہے، اندر جاتی ہے، اندر جا کے اس کو عمل میں لے کر آتی ہے، اس کو ہڑبڑاتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے کہ یار یہ میں نے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے. یعنی کہ وہ نرم زمین، نرم کھیت، نرم دل والا ہوتا ہے، وہ فوراً بات کو جذب کرتا ہے، ہدایت کو. اور کچھ ہوتے ہیں سخت دل والے ہوتے ہیں، اب وہ بات کی، تھوڑا سا سنا، تھوڑا سا کیا، پھر بھول گئے. اور کچھ پتھروں کی طرح سخت ہوتے ہیں جن پہ بات آتی نہیں، وہ سنتے نہیں، وہ بات اوپر سے نکل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَذَرْهُمْ، تو بس چھوڑ دو ان کو بحثیں کرنے دو. وہ یلعبوا، وہ کھیل لیں، یہاں تک کہ ملاقات کا وقت آ جائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. اب یہاں پہ اس جملے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ آخرت نہیں ہے، ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آئے گا اور اس دن ملاقات ہوگی اور 1-to-1 ملاقات ہوگی. ہر بندہ اپنی سٹوریز، اپنی پوری بایوگرافی کے ساتھ موجود ہوگا. ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا اللہ کو حساب دے گا کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، میں نے اپنی جوانی کہاں گزاری، میں نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ جو میں نے علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. سارے سوال جواب اللہ تعالیٰ کو دے گا، لیکن ہم اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ایک بیسک ہمیں پرنسپل اور ایک ملتا ہے کہ سم ہاؤ، جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ ان کے سخت دل ہوتے ہیں کہ ان پر ہدایت کی بات اترتی نہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَذَرْهُمْ، تو ان کو چھوڑ دو. اور اب یہاں مراد ایسے کہ اپنی انرجیز اور اپنا ٹائم، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے مجھے ایک پیاری سی بات یاد آتی ہے. کہتی ہیں کہ کچھ لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں نا، آپ ان سے بحث مباحثہ کرو، وہ آپ ہی کو آگے ٹینشنوں میں ڈال دیں گے.
تو اگر وہ کہے نا کہ کوا سفید ہے کو ہاں جی جی بالکل سفید ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جی، ہاتھی جو ہے نا وہ درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی جی بالکل بہت اچھا ہاتھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی انرجیز ایسے لوگوں پہ ویسٹ کریں اور اپنے آپ کو مزید ٹینشن میں ڈالیں، تو فذرہم تو چھوڑ دیں، ان کو اپنی بحثیں کرنے دیں اور کھیل لینے دیں، اب جو سوچ رہے کہ دنیا کھیل تماشا ہے، اور ملاقات والے دن تو پھر ان کو واضح ہو ہی جائے گا کیا سچ ہے اور کیا باطل ہے۔ وما علينا إلا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔